الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. محترم و مکرم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اللہ کے شکریہ کے بعد میں شکر گزار ہوں بینی پور اسلام پور کے نوجوانوں کے، جنہوں نے یہ خوبصورت سا مجمع سجایا اور مجھ ناچیز کو آپ سے روبرو ہو کر کچھ بات کرنے کا موقع دیا. آج کا میرا موضوع خطابت ہے بچوں میں بگاڑ کے اسباب. اولاد انسان کے دل کا پھل ہے، آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہے.
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد بندہ اگر دنیا کے اندر کسی کے لیے جیتا ہے تو وہ اولاد کے لیے جیتا ہے. اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت عظمی ہے، اور اس نعمت کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں یا اس نعمت کی قدر ان سے پوچھیے جن کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے. یہ بچے بڑے ہی من کے سچے ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ بچپن میں ایک آئینہ یا سفید کاغذ نما ہوتا ہے. جس طریقے سے آئینے کو جو دکھایا جاتا ہے، جو سامنے لایا جاتا ہے آئینہ وہی دکھاتا ہے، یا پھر سفید کاغذ پر جو لکھا جاتا ہے وہ اس پر وہی چیز دکھائی دیتا ہے. اسی طریقے سے بچپن میں بچوں کے من اور اسی طریقے سے ان کا دل ہوتا ہے. ایک چھوٹے بچے کو سفید کاغذ دے دیجئے اور اس کے ہاتھ میں پینسل دے دیجئے، لکھنا نہیں آتا ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن وہ پینسل لینے کے بعد اس پر گھچے گا، لکھتا رہے گا، ٹیڑھی میڑھی لائن بناتا رہے گا. یہی چیز ان کا دماغ، دل و دماغ بچپن میں ایسے ہی ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ ٹیڑھی میڑھی اور الٹی سیدھی بات بولیں گے وہ کیچ کرتا جائے گا، ریکارڈ کرتا چلا جائے گا. ان کی تربیت کریں گے وہ بھی ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے، نبی کے طریقے پر جیسے نبی نے بتلایا، تب یہ معاشرے کو امن والا، صالح اور اچھا بنا سکتے. لیکن جب یہی بچہ بچپن میں ان کی تربیت ویسی نہ ہو پائے تو یہ بگڑ جاتے ہیں، تو پورا معاشرہ بگڑتا ہے اور ہر لوگ اس کے زد میں آ جاتے ہیں. آج حالات اور معاشرے جس طریقے سے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، سدھریں گے کیسے؟ ہر لوگوں کا یہ سوال ہے. آئیے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں. بخاری میں حدیث 5376 نمبر پر، مسلم میں 2022 نمبر پر، اور اس حدیث کے راوی عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے بچوں کی تربیت کیسے ہوگی، یہ نبی سے ہم سیکھیں. عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور میں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو پورے برتن میں ہاتھ گھماتا تھا جیسے ہمارے بچے کرتے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ پورے برتن میں ہاتھ گھما رہا ہے، کچھ نہیں بول رہے، بس بیٹا کھا لے، بھوک لگی ہوگی کھا لے، بس ایسے الفاظ بول کر کھلا دیتے ہیں. کھا لے، کافی دیں گے، چاکلیٹ لا کر دیں گے، لیکن تربیت نہیں کرتے. میرے نبی کیا تربیت کر رہے ہیں ذرا دیکھیے. اے بچے، اللہ کا نام لے کر کھا اور اپنے سامنے سے کھا. عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں زندگی بھر ایسے ہی کھاتا تھا، بسم اللہ کر کے کھاتا تھا اور اپنے سامنے سے کھاتا. یہ نبی کی تربیت. ہماری تربیت ایسی نہیں. ہم خود جب بچے کو کھانا کھلانے لگتے کبھی یہاں سے کھلاتے کبھی وہاں سے کھلاتے ہیں. میرے نبی کی تربیت پر غور کیجئے، اس طریقے سے بچے کی تربیت کی جاتی. لیکن آج نوجوان بالکل بگڑ چکے، ان کو تربیت اور ایسی ٹریننگ نہیں دی گئی. آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جب غور کیا جاتا ہے نا تو مجھے نوجوان 3 طریقے کے نظر آتے ہیں. مجھے نوجوان 3 طرح کے نظر آتے ہیں. ایک نوجوان وہ کان میں بالی، ایک نوجوان کان میں بالی، ہونٹوں پہ لالی، منہ میں گالی. یہ 3 نوجوان ہیں. کان میں بالی کیوں بھائی؟ فلاں فلم میں نا
فلاں خان صاحب کان میں بالی پہنے تو اس لیے فیشن آپ نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ عورت کی مشابہت ہے بھائی، یہ فیشن جو خان صاحب کی ہے نا، یہ تمہارے دین اور اسلام کا حصہ نہیں ہے، انہیں تک رہنے دو، یہاں پر اپنے گھر کے اندر مت لاؤ۔ کان میں بالی پہلانا، ہونٹوں پہ لالی، میرے اسلام کے اندر کہیں بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ چاہے تھوڑا یا زیادہ پان، گٹکا، سگریٹ یا تمباکو کا استعمال کیا جائے، لیکن آج نوجوانوں نے کیا کیا، پان کھا کھا کر اپنے ہونٹوں کو لال کر لیا۔ آج ایک نوجوان ایسا بھی ہے جن کے ہونٹوں پر لالی یعنی ہونٹ لال، یہی سکھائی اور منہ میں گالی۔ ان کی تربیت دیکھیے کیسی ہوئی ہے، بات بات پر ماں کی گالی، بات بات پر بہن کی گالی، بات بات پر باپ کو برا بھلا کہنا، یہ تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ آج ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے، ایسا کیوں ہوا، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جب غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوئی۔ اچھا بگڑے کیوں؟ تین چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بگڑ رہا ہے، تین سب سے بڑا وجہ، والدین، اسکول، سماج۔ بچے بگڑتے ہیں یا تو والدین کی وجہ سے، یا تو اسکول کی وجہ سے، یا تو پھر سماج اور معاشرے کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ تاکہ پہلی چیز چھیڑ دیتے ہیں، بچے بگڑتے ہیں والدین کی وجہ سے، اور ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچے کو بنانے اور سنوارنے میں۔ اگر ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو اچھی تربیت دے دے تو وہ اچھا بن جائے گا۔ اگر وہی ماں باپ اسے گانا سکھا دے، اسے گالیاں سکھا دے، برے الفاظ سکھا دے، لوگوں کو برا بھلا کہنا سکھا دے، لوگوں کو مارنا سکھا دے، لوگوں کے سامان کو چھیننا سکھا دے، تو یہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا، معاشرے کے لیے آگے چل کر کینسر بن جائے گا، اور یہ بچہ آگے چل کر سب سے بڑا شریر ہوگا، سب سے بڑا بدماش ہوگا، وقت کا ظالم اور جابر بھی بن سکتا ہے۔ اس بات کو تھوڑا اور ٹھوس کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے آئیے ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری کی حدیث 1359 نمبر، کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی گھرانے میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اب اس کا باپ یُحَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتا ہے، او یُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتا ہے، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اسے مجوسی بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، لیکن باپ نے کہا یہودیوں کا طریقہ بتلایا، یہودیوں کی کتابوں پڑھ کے سنایا، یہودیوں کی طرح عبادت کرنا سکھایا، تو اب وہ بچہ دھیرے دھیرے پروان چڑھے گا، جب جوانی کی عمر کو پہنچے گا تو وہ یہودی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ اگر نصرانی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کی تربیت بھی ویسے کی جائے گی، نصرانی والی باتیں بتلائی جائے گی، نصرانیوں کی کتابیں بتلائی جائے گی، نصرانیوں کی طرح عبادت کرنے کا طریقہ سکھلایا جائے گا۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا، جب وہ بھی باپ بننے کے لائق ہو جائے گا، شادی بیاہ ہو جائے گی، تو اس وقت وہ نصرانی ہوگا۔ اگر کوئی بچہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا، اسے بتلایا جائے گا ہماری عبادت آگ سے ہوتی ہے، ہماری کتاب یہ ہے، ہم یہ چیز کرتے ہیں، تو وہ بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو مجوسی ہو جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ لگا کہ ماں باپ کا بہت بڑا دخل ہے بچے کو بنانے اور سنوارنے میں، کیونکہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا باپ اسے یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اسی چیز کو شاید قرآن نے ہم یاد دلاتے ہوئے برسوں پہلے کہا، سورۃ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کیوں؟ وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ جہنم کا ایندھن جو ہوگا نا وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کہہ دیا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اس کے ایندھن جو ہوں گے انسان اور پتھر ہوں گے. اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ وہ جہنم میں نہ جانے پائے، وہ جنتیوں والا عمل کرے اور وہ عمل کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے. اس طریقے سے ہمیں تربیت کرنا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک ماں باپ کا عمل دخل اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ باپ گھر کے اندر موجود ہے اور باپ گھر کے اندر موجود ہو کر بیٹے سے کہتا ہے بیٹا ایسا کرو یہ پیسہ لو اور جاؤ. اب کیا کہا؟ بیٹا ایسا کرو یہ پیسہ لو اور جاؤ فلاں دکان سے اس کمپنی کا گٹکا خرید لاؤ. مثال کے طور پر کہہ دیا کملا پسند لے آؤ، کیپٹن سگریٹ لے آؤ، بیڑی لے آؤ. اب جب وہ لے آیا، اب باپ کیا ہے گٹکا اس کے سامنے کھایا، پان اس کے سامنے کھایا. اب بچے کے ذہن میں نقش ہو رہا ہے کہ میرا باپ کھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ صحیح اور درست ہے. باپ جب سگریٹ پی رہا ہے اور سگریٹ پینے کے بعد پیسے کی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ باپ اس سگریٹ کو آدھا پینے کے بعد پھینک دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیٹا جو سگریٹ لا کر دیا تھا اس کو اٹھاتا ہے اور پیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاپا جب پی رہے تھے تو ان کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، میرے منہ سے کیوں نہیں نکل رہا؟ یہ اس کے ذہن میں نقش ہوا کہ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے تو دھواں نکل جائے. پاپا کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، میرے منہ سے کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیکھ جاتا ہے. اسی طریقے سے کہ جب گھر کے اندر موجود باپ اپنی بیٹی کو دروازے پہ کوئی دستک دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے والا کون؟ یا تو ادھار پیسہ مانگنے آیا ہے. بیٹا نے کہا، باپ نے کہا بیٹے سے کہ ایسا ہے جاؤ کہہ دو کہ ابا گھر پہ موجود نہیں ہے. کیا سکھا رہے ہو بچے کو؟ گھر میں موجود، اس کے بعد کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ ابا گھر کے اندر موجود نہیں ہے. تو بعض بچے آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ابا نے کہا ہے کہ ابا گھر میں موجود نہیں ہے. معصوم ہے بھی. تو یہ جھوٹ ہم کون سکھا رہا ہے؟ ہم اور آپ سکھا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے آج ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں. آئیے میں آپ کو بتلا دوں کہ بچے بگڑتے ہیں کہ جب بچپن میں وہ الٹے سیدھے الفاظ بولتے ہم منع نہیں کرتے. کیا بچے بےہودہ الفاظ بول رہے ہیں؟ ابھی چھوٹا سا عمر ہے بچے کی، لیکن بچہ ابھی گالی کسی کو دے دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو مار دیا یا کچھ اور بول دیا، لیکن ہم نے منع نہیں کیا، مذاق میں ٹال دیا. تو یہ بگڑنے کا سبب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بولتے بولتے اس کی عادت پڑ جائے گی. اب تھوڑی نا آپ روک پائیں گے. جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دے گا، کریلا اور نیم چڑا ہو جائے گا، اب وہ اور زیادہ گالیاں دینے لگے گا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ماں باپ کی گالیاں دینے لگتا ہے. نوجوانوں آج تم بھی ویسا کر رہے ہو، آج تم بھی ماں کی گالیاں دے رہے ہو. فون اٹھا رہے ہو، ماں کی گالی سے شروعات، بہن کی گالی سے شروعات. ارے فون اٹھاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کم سے کم یہ کہہ کر 30 نیکی کر لیتے، یا السلام علیکم کہہ کر 10 نیکی کر لیتے، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے 20 نیکی کر لیتے. لیکن نہیں، سب سے پہلے ماں کی گالی یا باپ کی گالی، بہن کی گالی دے کر ہم شروعات کرتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بچپن میں جب اس نے گالی دیا، بچپن میں برا بھلا لوگوں کو کہا، ہم نے نہیں روکا، نہیں ٹوکا. یہی وجہ ہے کہ آج وہ بگڑ گیا، اور جب بگڑ گیا تو اب وہ بگڑتا چلا جائے گا، اب وہ سدھرے گا نہیں. گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. مسلم شریف کے ایک حدیث نمبر 90، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ. کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دے، اپنے والدین کو گالی دے. صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو جواب میں تمہارے باپ کو گالی دے گا، جب تم کسی کے ماں کو گالی دو گے تو جواب میں تمہاری ماں کو گالی دے گا. یعنی تم کسی کو گالی دو مت ہی کہ وہ تمہیں گالی سننا پڑے. اگر تم کسی کو گالی دیتے ہو تو تم گویا اپنے ماں باپ پر گالی پڑنے کی وجہ بن رہے ہو. اس وجہ سے میرے بھائیوں بچپن ہی سے بچوں کو سدھار لو. اور اسی طریقے سے بچوں کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. بچوں کی نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. اب بچہ کیا ہے، چھوٹا ہے، آپ آفس میں چلے گئے، اب آئے تھک ہار کے سو گئے، یا اسی طریقے سے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئے کہ فلاں کمپنی میں اتنا کام تھا، یہ تھا، ساری فائلیں درست کر کے آپ اس کے بعد سو گئے. بچہ گھر میں موجود ہے، حال خیریت نہیں پوچھا، آپ نے اس کی نگرانی نہیں کی. اب کیا ہوگا؟
पता लगा धीरे धीरे वो गुनाह का काम करता गया, बुराई करता चला गया, आगे बढ़ता चला जाएगा, यहां तक कि वो एक दिन बुराई का आदी हो जाएगा। बच्चों की निगरानी न करने की वजह से भी बच्चे बिगड़ते हैं। हम घर के अंदर आए, जब कोई चीज देखे बच्चे के हाथ में, सवाल करें ये बेटा कहां से आया। आज जियो का जमाना है, बच्चे मोबाइल रखे हुए हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे मोबाइल रखे हुए हैं। कभी मैं सोचने लगता हूं कि जब मैं इतना बड़ा था तो मेरे पास ये मोबाइल नहीं थी, लेकिन आज उनके पास मोबाइल है और 84 दिन का रिचार्ज भी कराया है 399 रुपए का, ठीक है। अब कहां से कराया, कैसे कराया, मशीन चला रहा है, हफ्ते में 150 रुपए मिल रहा है, अब उसको खर्च भी कर रहा है, लेकिन महीना बीतने के बाद वो पैसा डलवाया जा रहा है। चलो मान लिया डलवाया उसने, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लीजिए बेटा ये पैसा आया कहां से, नहीं पूछा हमने। क्यों? इसलिए कि हमको वो हक मिला ही नहीं कि हम पूछे। कैसे पूछेंगे? हो सकता है वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है, वो कह दे कि बुड्ढे तेरा क्या काम, तू घर के अंदर रोटी तोड़, मेरा ये सारा काम है, मैं मशीन चला रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं। आज ऐसा जवाब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने अपने बाप को इतना गिरा दिया है, अपने बाप को बाप नहीं समझा है, उनके सामने गालियां देना, बेहुदा अल्फाज कहना ये आम हो चुका है, और ये वजह हम बन रहे। बच्चे की निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी, और कुरान हमें ये जिम्मेदारी दे रहा है। कहां से ये जिम्मेदारी हमें मिल रहा है? सूरह आल इमरान आयत नंबर 37 से 67 से। वो क्या है? हजरत जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। ये कौन थे? मरियम के खालू थे या फूफा थे। मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, जब इनके पेट में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पल रहे थे या पैदाइश के बाद, हमल में थे तब, या इसी तरीके से उनकी पैदाइश हो गई तो ये बैतुल मुकद्दस के एक मेहराब में रहती थी। जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे तो कभी देख रहे हैं कि अंगूर का दिन नहीं, अंगूर मौजूद है, कभी देख रहे हैं सेब का दिन नहीं, सेब मौजूद है, यानी बेमौसम के फल वहां मौजूद। क्या कहते हैं? क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये बता ये चीजें कहां से आई। ये कुरान हमें अथॉरिटी दे रहा है, कुरान हमें ये बतला रहा है कि तुम अपने बच्चों से पूछो कि जियो का 399 का रिचार्ज कहां से कराया, ये व्हाट्सएप चलाने वाला मोबाइल कहां से लाए, ये तुम बैक कवर लगवाए तो कैसे लगवाए। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, लेकिन हमने नहीं। बच्चा मोबाइल ले लिया, इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कर रहा है हमें नहीं पता है, तो ये निगरानी करने की जिम्मेदारी या इसी तरीके से इजाजत कुरान हमें दे रहा है सूरह आल इमरान आयत नंबर 37 के जरिए। इसी तरीके से हदीस के अंदर भी हमें जगाते हुए कहा गया, बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस के रावी हैं, 2409 नंबर पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्लुकुम राइन व मसऊलिन अन राइयती, कि जो जिसका जिम्मेदार होगा उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। यानी अगर बाप है, उसका बेटा कोई है तो बेटे के बारे में बाप से सवाल किया जाएगा, बीवी से उसके शौहर के घर के बारे में सवाल होगा। यानी अगर जो जिसका जिम्मेदार हो उसके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। तो मेरे भाइयों आज से तैयार हो जाओ और ये बात गांठ बांध लो कि ये जो बेटा है आज मनमानी कर रहा है, घरों से जब मन चल रहा है निकल जा रहा है, जहां जाता है चला जाता है, तो ये सारी चीजें आज कर रहा है कि इसके बारे में कयामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा। और जब सवाल किया जाएगा तो मेरे भाइयों उस वक्त क्या जवाब दोगे? आज ही से ये इरादा कर लो कि हम अपने बच्चों से पूछेंगे ये काम कैसे हो रहा है, ये चीज कहां से तुम लाए। तो मेरे भाइयों मैं एक पॉइंट यहां पर और बयान कर दूं कि आज निगरानी की सबसे ज्यादा जरूरत हमारी बच्चियों पे है, क्योंकि आज हमारी बच्चियां जिस तरीके से बेहयाई और इसी तरीके से बेगैरती की राह पर चल पड़ी हैं, इससे रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उनकी निगरानी करें कि जब बच्ची घर से बाहर निकले तो निकाब लगाया है कि नहीं, जब घर से बाहर निकल रही है उसका लिबास कैसा है। अभी हमारे बड़े भाई अब्दुल गफ्फार साहब ने क्या कहा कि औरतें खुशबू लगाएंगी तो कबीरा गुनाह है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम निगरानी करें, हमारी बच्ची घर से बाहर निकल रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि खुशबू लगाया हुआ है। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। कपड़े की जिम्मेदारी हमारी बनती है कि उनके कपड़े को देखें, उनका कपड़ा कैसा है। आज हमारी माओ बहनों का कपड़ा ऐसा है कि एक हमारी माओ बहनों का कपड़ा ऐसा है कि उसे देखकर एक हदीस याद आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था एक ऐसा जमाना आएगा कि औरतें कपड़े पहने तो होंगी लेकिन उसके बावजूद नंगी होंगी। आज वो जमाना चल पड़ा है, आज वो जमाना आ गया है। औरतें कपड़े तो पहनी हुई हैं लेकिन इतनी टाइट है, इतनी चुस्त है कि जिस्म का नसीब फराज नजर आ रहा है। या इसी तरीके से कपड़े तो पहनी है लेकिन उनका आस्तीन जो है वो नेट का होता है, पूरा हाथ दिखाई दे रहा है। तो ये जमाना आ गया है, ये वक्त आ पड़ा है कि औरतें कपड़े तो
پہنی ہوئی ہیں لیکن ننگی ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے کہ ہم ذمہ داری نبھائیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری بچیاں کہاں چل پڑی. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. عبد المالک مجاہد اپنی کتاب سنہری کرنیں صفحہ نمبر 157 پر ایک واقعہ لکھتے ہیں اور یہ واقعہ بڑا ہی بہترین ہے. ذرا کان کھول کر سنیے گا. ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کا داخلہ ایڈمیشن ایک عیسائی اسکول میں کرا دیتا. اس عیسائی اسکول میں جانے کے بعد وہ بچی لمبی فراک پہن کر جا رہی. اب ٹیچر کہتی ہے کہ بیٹی کل دن تم ایسا کپڑا پہن کر آنا جیسے سب پہنے ہوئی ہیں. اور وہ کپڑے کی نوعیت کیا تھی معلوم ہے؟ وہ کپڑے کی نوعیت یہ تھی کہ تمام کے کپڑے کے آستین جو تھے بالکل آدھے تھے, پوری ہاتھ دکھائی دیتا اور چست تھا. بچی نے ایک دن سنا, گھر کے اندر گئی, گھر پر گئی, امی سے کہا امی ایسی سی بات ہے. امی نے کہا ایسا ہے کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ تم کپڑے جو ہے چست نہیں پہنو گی, اور اگر چست پہنو گی تو یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سن لو کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگے ہوں گی, کہیں ایسا میری بیٹی تم نہ ہو جانا. دوسرے دن بیٹی پھر وہی کپڑا پہن کر چلی. اب اس کے بعد کیا ہوا, جیسے ہی وہ عورت وہ ٹیچر کمرے کے اندر آئی, کلاس روم میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس بچی کو کھڑی کراتی ہے, کہتی ہے سنو میں نے تم کو کہا تھا کہ کل ایسا کپڑا نہیں پہن کر آنا, تم پھر وہی کپڑے پہن کر چلی آئی. ڈانٹ پلانے لگی. وہ بچی معصوم تھی, رونے لگی, آنسو بہنے لگے. اب پورے کلاس والے اس کی طرف تیر گڑائی ہوئی نظر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس بیٹی کے دل میں چبھ رہا ہے. اب وہ بیٹی, اس کو ٹیچر نے اپنے پاس بلایا, کہا میں نے تم کو حکم دیا تھا اور تم نے میرے حکم کو نہیں مانا, میں تمہیں سزا دیتی ہوں. اس بیٹی نے کہا, اس بچی نے کہا کہ اے میری میڈم یا میری سسٹر سنیے, میں آپ کا حکم نہ مانوں یا اس کا حکم مانوں. ٹیچر نے کہا میرا حکم مانو یا اس کا حکم مانو, مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہا میرا اللہ نے کہا ہے کہ عورتوں تم نقاب میں رہنا, پردے میں رہنا, اور تم اپنے آپ کو ظاہر مت کرنا, اور میں اسی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے آج بھی وہی لباس پہن کر چلی آئی, کیونکہ میرے رب کا حکم ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے. اس عورت نے سننے کے بعد کہا کیا واقعی تمہارے اسلام میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے؟ اس بیٹی نے کہا میری امی نے ایسے سے مجھے رات کو بتلایا تھا. تو میرے بھائیو ذرا غور کرو, ایک ماں ہے جس نے بیٹی کو لباس کے بارے میں بتایا تو اس کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ وہ جا کر اپنے ٹیچر سے کہتی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے ایسے لباس کے لیے, اس وجہ سے میں آپ کا حکم مانوں یا اس کا حکم مانوں. تو میرے بھائیو ذرا غور کرو کتنا اثر پڑتا ہے ماں اور باپ کے پرورش کا. اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر میرے نبی کو حکم دیتے ہوئے سورہ احزاب آیت نمبر 50 کے اندر کہا کل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اگر حکم صرف نبی کی بیویوں کے لیے ہوتا اللہ اس کے علاوہ کچھ نہ کہتا. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اور اسی طریقے سے آگے کا وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے, ونساء المؤمنین تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے اپنے اوپر جلباب ڈال لے, اپنے اوپر نقاب ڈال لے, پردہ ڈال لے. اور یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے کہ گھر کے اندر نگراں بن کے, گھر کے اندر ایک پردھان بن کر, گھر کے اندر ایک پی ایم بن کر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہے. بچوں کے بگڑنے کا ایک سبب ہے بچوں کو وقت نہ دینا. آج بچے کو ہم وقت نہیں دے رہے, بچے کو آج ہم اور آپ وقت نہیں دے رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی آج بچے بگڑ رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, ایک بچی اپنے باپ سے کہتا ہے, ایک بچی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا جان یہ بتلائیے کہ آپ دن بھر میں 1 گھنٹے میں کتنا کماتے ہیں؟ بیٹی نے کہا کہ اے ابا جان آپ 1 گھنٹے میں کتنا کماتے ہیں؟ باپ نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب, تم گھر کے اندر رہو, تمہیں چاکلیٹ کی ضرورت ہے, ٹافی کی ضرورت ہم تمہیں دیں گے, تمہیں ہماری کمائی سے کیا مطلب ہے؟ بیٹی نے کہا کہ نہیں مجھے جاننا ہے, آپ بتلائیے کتنا کماتے ہیں. بیٹی اصرار کرنے لگی, باپ نے ڈانٹ پلائی. باپ کی ڈانٹ سن کر وہ بیٹی گھر کے اندر چلی گئی, وہ کمرے میں جا کر چپکے چپکے رونے لگی, اپنے آنسو کو روک نہیں پائی. اب وہ اس کے آنسو تکیے پر گر رہے ہیں, لیکن ادھر باپ کو خیال آیا کہ میں نے اپنے بیٹی کو
को डांट दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ कर ले। वो फौरन अपने घर में कमरे में जाती है और वो कमरे में जाने के बाद वो बेटी को देखता है और बेटी से सवाल करता है, अरे बेटी ऐसा है, तुमने पूछा था तो आज मैं तुम्हें बतला देता हूं कि मैं एक घंटे में 100 रुपए की कमाई करता हूं। तो बेटी कहती है कि अब्बा जान मुझे 50 रुपए दीजिए। बाप कहता है कि अच्छा ठीक है, ये लो 50 रुपए। और वो 50 रुपए लेने के बाद वो बेटी जाती है अपने अलमारी के पास, वहां से 50 रुपए और निकालती है। 50 रुपए निकालने के बाद बाप के 50 रुपए और वो 50 रुपए मिलाकर 100 रुपए होते हैं और अपने अब्बा से कहती है, जरा ये सुनना, गौर से सुनना, कि अब्बा जान आप 1 घंटे में 100 रुपए कमाते हैं, जरा ये 100 रुपए लीजिए, आपसे मैं 1 घंटा खरीदना चाहती हूँ, जरा शाम को जल्दी आ जाइएगा, मैं आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ, आपके साथ बातें करना चाहती हूँ, आपसे लोरियां सुनना चाहती हूँ, आपसे कहानियां सुनना चाहती हूँ। ये बेटी, मासूम सी बेटी अपने बाप से 1 घंटा खरीदना चाहती है। तो मेरे भाइयों, आज हम कितना बड़ा बहरान है कि आज हम लोग बेटियों को बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे बच्चे बिगड़ने की एक वजह यह भी है कि आज हम बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। एक वाक्य मैं और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि हमारे महबूब मुकर्रिर जनाब मौलाना जर्जी साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो वाक्य यह है कि अगर हम बच्चे को वक्त देंगे तो एक बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक बच्चा स्कूल जाता है, टीचर ने सवाल किया कि बच्चों बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। एक बच्चा खड़ा होता है, मास्टर साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं। दूसरे बच्चे से टीचर ने कहा कि बच्चे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। वो खड़ा होता है, मास्टर साहब मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। तीसरा बच्चा, तुम क्या बनोगे? मैं पायलट बनना चाहता हूं। चौथे बच्चे से पूछा, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? ए बेटे बता तू क्या बनना चाहते हो? बेटा कहता है, वो बच्चा खड़ा होता है मासूमियत से कहता है, मैं सहाबी बनना चाहता हूं। क्या? मैं सहाबी बनना चाहता हूं। सब बच्चे हंस पड़े। हंसने वाली बात थी, बच्चे हंस पड़े, देखो ये सहाबी बनेगा। अब सहाबी का दौर खत्म, नबी का दौर खत्म, अब ये सहाबी बनेगा। तो बच्चे को खामोश कराए, उस्ताद विकास चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। ए बेटा बता तू सहाबी क्यों बनना चाहता है? वो बच्चा कहता है कि मैं जब रात को बिस्तर पर जाता हूं मेरी मां मेरे साथ होती है और मां मुझे सहाबियों के किस्से और कहानी सुनाती है। मुझे फला फला सहाबी की किस्से कहानियां मेरी मां ने सुनाया है और मेरी मां ने कहा है कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाज़ लोगों को दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दे दी, जिनके नाम आने पर कयामत तक लोग रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे। इसलिए मैं सहाबी बनना चाहता हूं, क्योंकि ये अल्लाह के बड़े ही महबूब थे, ये अल्लाह के बड़े ही पसंदीदा लोग थे, इस वजह से मैं सहाबी बनना चाहता हूं। तो मेरे भाइयों, अब आप लोग अपना जायजा ले लीजिए। आज बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चों को हम बेहुदा अल्फाज से नहीं रोक रहे हैं, बच्चों की निगरानी नहीं कर रहे हैं, बच्चों के मोबाइल का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो ये बच्चे जब आगे जवान होंगे तो याद रखिएगा ये वक्त के नासूर बन जाएंगे, ये कैंसर बन जाएंगे मुआशरे के लिए। यही लोग गालियां देंगे, यही शराब पिएंगे, यही माँ बाप को मारेंगे, यही माँ बाप को घर से बाहर निकालेंगे, यही लोग रात को शराब पी कर आएंगे, नशे में धुत होंगे, अपने बीवियों को पीटेंगे, अपने बच्चे को मारेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये भी गुलदस्ता आपके हाथ में है, इनको बनाना संवारना आपके हाथ में है। इसलिए ये फूल जो अलग अलग अभी हैं, इनको आप पकड़कर इनको जकड़ दीजिए और एक गुलदस्ता बनाकर मुआशरे में, समाज में पेश कर दीजिए और बतला दीजिए कि ये फला जगह के फला साहब के लड़के हैं, ये फला आदमी का लड़का है, ये फला आदमी का लड़का है। और ये वक्त की जरूरत है, क्योंकि आज हमारे नौजवान गैरों के तरीके पर चल रहे हैं। आज हमारे नौजवान ये फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले हिजड़े जो हैं, ये खान साहबान जो हैं, इनके तरीके पर चल पड़े हैं। पैंट अपने फाड़ लिए, घुटने पर फाड़ लिए, रान पर फाड़ लिए। क्यों? इसलिए कि फला फिल्म में फला खान साहब ने अपने पैंट यहां फाड़ लिए थे, बड़ी बड़ी मूछें रख ली। क्यों रख लिए? फला एक्टर ने फला फिल्म में अपने मूछ को ऐसे रखा था, मूछ पर ताव दिया था, मैंने दाढ़ी इस तरीके से रख ली। क्यों? इसलिए कि फला फिल्म में फला साहब ने रखा था। ये सारी कमजोरियां, ये सारी बीमारियां, ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? मां और बाप की वजह से आ रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है कि संभाल लो, बचा लो, पकड़ लो, जकड़ लो और इन्हें वक्त
وقت کا بادشاہ اگر وقت کے علامہ ابن تیمیہ بنانا ہے، امام بخاری بنانا ہے، امام مسلم بنانا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی دیگر بڑے بڑے لوگوں میں آپ شمار کرانا چاہتے ہیں، جن کو ابھی سے ٹریننگ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اب تک بچوں کے تئیں لاپرواہی کیا کرتے تھے، الہ العالمین انہیں توفیق دے کہ وہ بچوں کی نگرانی کرے، انہیں دیکھے اور ان کے خبر گیری لیتے رہے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین بیمار ہو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے والدین انتقال کر گئے ہوں ان کے ہر گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو کروڑ بکروڑ جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا میں مسلمان کسی بھی طریقے سے پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہماری مسلمان بہنیں جن کے لیے مناسب رشتے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، الہ العالمین ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان والا بنا کے زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔